الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہے. بندہ عابد ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہیں. بندہ محب ہے اور اللہ تعالیٰ محبوب ہیں. یہ محبت کائنات کی سب محبتوں سے زیادہ مضبوط اور گہری ہے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے. شریعت نے بہت ساری محبتوں کو جائز قرار دیا. مثال کے طور پر ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بہن بھائی کی محبت، دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں محبت، یہ تمام محبتیں شرعاً جائز اور ثواب ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ان تمام محبتوں پر فائق ہے. لہذا ان میں سے اگر کوئی محبت اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے تو مومن کو حکم دیا گیا کہ تم اس پر قدم رکھو اور تم آگے بڑھ جاؤ، تمہارا مقصود کچھ اور ہے. فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. دیکھا کہ اگر ان محبتوں میں سے کوئی بھی محبت اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ بڑھ گئی، پھر انتظار کرو، اللہ اپنے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر پھینکے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے اور بڑی ہے. تو جب محب نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ایک عام دستور ہے کہ محبوب امتحان لیتا ہے کہ یہ اپنی محبت میں سچا ہے یا دودھ پینے والا مجنو ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کو آزمایا. آزمانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مالی امتحان، ایک ہوتا ہے جانی امتحان. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مالی امتحان لیا. میرے بندے، تو مجھے اپنا محبوب اور معبود سمجھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں. اچھا، میرے حکم پر تم زکوٰۃ نکال کے دکھاؤ. تو رجب اور شعبان کے مہینے میں مومن کو مال قربان کرنے کا حکم. چنانچہ جن پر مال اتنا اللہ نے دیا کہ صاحب نصاب ہیں وہ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اب یہ زکوٰۃ نکال دینا محبوب یعنی حقیقی کے حکم پر یہ ایک مالی قربانی ہے. پھر رمضان کے مہینے میں صدقات بھی ہوتے ہیں، مساکین، فقراء، ان پر انسان خرچ کرتا ہے. اب جب مومن مالی امتحان میں کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھیں کہ اے پیپر کے اندر وہ پاس ہو گیا.
اللہ تعالیٰ نے رمضان میں پھر بی پیپر لیا. بی پیپر میں فرمایا کہ اچھا تم ہمارے کہنے پر کھانے پینے اور میاں بیوی والے معاملات سے پرہیز کرو. کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. چنانچہ مومن دن کے اوقات میں پورا رمضان روزہ رکھتا ہے اور ان چیزوں سے پابندی کرتا ہے. گویا اس نے قربانی دی جانی اعتبار سے. ہمیں تو محسوس نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن دیہاتوں میں پہاڑوں میں جو لوگ محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں ان کو پیاس لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، اس وقت ان کو پانی کی قدر ہوتی ہے. غریب آدمی جس نے سحری میں بھی اتنا اچھا نہیں کھایا ہوتا، اس کے لیے گرمی کا پورا دن گزارنا مشکل ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ انسان پیاسا بھی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، مگر پیتا نہیں. کیوں؟ حکم خدا ہے کہ تم مت پیو. تو جب مومن نے 30 دن روزے رکھے اور جو شریعت نے حکم دیا اس کی پابندی کر کے دکھا دی، تو مومن اس بی پیپر کے اندر بھی پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا. مالی امتحان میں بھی پاس اور جانی امتحان میں بھی پاس. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رمضان سے اگلا دن عید کا دن بنایا. عید کا دن خوشی کا دن کہلاتا ہے، مہمان نوازی کا دن کہلاتا ہے. چنانچہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام. کوئی بندہ عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ خدا کی طرف سے دعوت ہے، تو بندہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس دن اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بندے کو فرماتے ہیں کہ تم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، تمہارے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا. تو مومن کو اتنا اجر دیا. عام طور پر جب بھی امتحان میں کوئی پاس ہوتا ہے تو اسے انعام ملتا ہے. بچے کو باپ امتحان دیتا ہے، شاگرد کو استاد امتحان یعنی انعام دیتا ہے. کالج کا کوئی ہونہار بچہ ہو، اچھی پوزیشن لے جائے تو کالج کے پرنسپل صاحب انعام دیتے ہیں. بندہ بھی پاس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تم امتحان چاہتے ہو، اچھا آؤ میرے گھر کی طرف. دنیا کا دستور ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلا کے سند دی جاتی ہے، اعزاز دیا جاتا ہے اچھی کارکردگی کا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میرے بندو آؤ میرے گھر کی طرف. وہاں پر پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگی اور ساری دنیا کے جتنے بھی ایمان والے ہیں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے میرے ابراہیم علیہ السلام، ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں، ان میں حج کا اعلان کر دو. یہ حج کا اعلان اصل میں اس تقسیم انعامات میں شامل ہونے کی دعوت ہے جو سب کو دی گئی. چنانچہ 2 شوال کو اگر کوئی بندہ حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے. ایام حج شروع ہو گئے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ آدمی حج کا احرام کب باندھ سکتا ہے؟ رجب میں نہیں باندھ سکتا، شعبان میں نہیں باندھ سکتا، رمضان میں نہیں باندھ سکتا. جیسے ہی عید کا دن مکمل ہوا اب باندھ سکتا ہے. کیوں؟ آؤ میرے گھر کی طرف. اب اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. اچھا بندے اللہ کے گھر کی طرف آئیں تو بھئی عید سے اگلا دن حج کا بنا دیا جاتا. شریعت نے کہا کہ نہیں، تمہیں آنے میں ٹائم لگے گا. کسی نے مشرق سے آنا ہوگا، کسی نے مغرب میں آنا ہوگا، لہذا تمہیں آنے میں وقت لگے گا. اب ہم رمضان سے ذی الحجہ کے درمیان وقت رکھ دیتے ہیں. چنانچہ اس کے اندر شوال بھی آتا ہے، ذی قعد بھی آتا ہے، پھر ذی الحجہ شروع ہوتا ہے. یہ جو درمیان کے 2-3 مہینے 2-2.5 مہینے بنے، جو بھی بنے، یہ حقیقت میں سفر کی تیاری اور سب لوگوں کا یہاں پہنچنا. آج تو ہوائی جہاز ہے، 4 گھنٹے میں ہم اپنے ملک سے آ جاتے ہیں.
دور کا کوئی علاقہ ہوگا تو 12 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، لیکن پہلے تو لوگ پیدل چلتے تھے، اونٹوں پہ سوار ہو کے آتے تھے، مہینوں لگا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے یعنی آباء و اجداد جب حج پر آتے تھے تو وہ رمضان سے پہلے سفر حج شروع کر دیا کرتے تھے سمندری راستے سے، اتنا ٹائم لگتا تھا، تو اس لیے سفر کا وقت تو لگتا ہے۔ تو شریعت نے درمیان میں یہ ٹائم ٹریولنگ کے لیے رکھ دیا اور فرمایا کہ اب ذی الحجہ کے پہلے تم سارے آ کر اکٹھے ہو جاؤ گے، میرے گھر میں آنا، جتنی تم نے رمضان میں محنت کی ہوگی، جتنا مجاہدہ کیا ہوگا، جتنا میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہوگا، میں تمہیں اس کے بقدر انعام دوں گا۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا رمضان کام کا مہینہ اور حج انعام کا مہینہ۔ رمضان کام کا مہینہ، ذو الحجہ انعام کا مہینہ۔ بندہ اپنے مالک سے انعام پاتا ہے، اور ایک بات پکی ہے کہ کوئی اپنے گھر اپنے دشمن کو نہیں آنے دیتا، جس سے ناراضگی ہو اس کو گھر نہیں آنے دیتا، حتیٰ کہ بھائی بھائی کو منع کر دیتا ہے میرے گھر مت آیا کرو، باپ بیٹے کو منع کر دیتا ہے میرے گھر سے چلے جاؤ، خاوند بیوی کو کہہ دیتا ہے چلی جاؤ میرے گھر سے۔ گھر کس کو بلانے کے لیے کہتے ہیں یا آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ جس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے گھر بلایا، یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا سمجھا۔ اب اس پر ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے مولا آپ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیا۔ ساری عمر سجدے میں سر ڈالے رکھیں تو ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بڑے ساری عمر روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، حرم کی زیارت کا موقع نہ ملا، روتے ہی دنیا سے چلے گئے، روتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں 4th 5ویں کلاس میں تھا تو میری والدہ صاحبہ نے ایک تسبیح رکھی ہوئی تھی، اور اکثر نماز کی جب وہ تسبیحات پڑھ کے دعا مانگ لیتی تو دعا مانگنے سے پہلے وہ اس تسبیح کو ایک آنکھ سے لگا کے دوسری کو بند کر کے دیکھتی رہتی۔ ہم چھوٹے تھے، دعا مانگنے کے بعد ان سے میں پوچھتا تھا کہ امی کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتی آپ بھی دیکھ لو، تو ہم بھی اسی طرح آنکھ بند کر کے دیکھتے۔ تو جو تسبیح کا محراب ہوتا ہے اوپر، اس کے اندر ایک چھوٹا سا شیشہ تھا، اور شیشے کے اندر بیت اللہ کی تصویر تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد بیت اللہ کی تصویر دیکھتی تھی اور پھر دعا مانگتی تھی اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا کرنا۔ سالوں زندگی کے ہم نے ان کو دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرتے دیکھا۔ اتنی تڑپ تو تھی نا ان کے دل میں، اتنی چاہت تو تھی نا۔ حتیٰ کہ بعض لوگ گھر کے برتن بیچ کر آیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے قریبی عزیزوں میں سے کئی لوگ حج کے لیے جب چلے، خرچہ پورا نہیں تھا تو گھر کے برتن بیچے۔ ہمارے شیخ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ پہلا حج جب کیا تو خرچہ پورا نہیں تھا، اس لیے گھر کے برتن بیچے تھے، زیور بیچا تھا، اور اس سے ہم نے جا کر حج کا خرچہ پورا کیا۔ پوری زندگی دعائیں مانگنا، گھر کی چیزیں بیچنا، پھر جا کے حج کے لیے نکلنا، اور کئی ایسے بھی تھے کہ وہ حج کے لیے آ ہی نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہی ایسا رکھا، کئی نیک لوگ بھی نہیں آ سکے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ حج کے لیے نہیں تشریف لائے، ان کے بیٹے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، کس کو کہاں رکھتے ہیں، کس کو کہاں رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے گھر آنے کی توفیق بخشی تو یہ مالک کا ہم پر احسان ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال والے کا کمال ہے کہ اس نے توفیق دے دی، ورنہ مال والے قدم نہیں دھر سکتے۔ یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں ملٹی ملینر ہیں، حج کی توفیق نہیں ہوتی۔
اور اگر بندے کے اندر میں آ جائے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بلا کے گھر کے دروازے سے واپس کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر، ایک مرتبہ اپنی فیملی کو لے کے حج کے لیے آئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جوان بیٹا، دماغ کے اندر فسق و فجور بھرا ہوا تھا، اس کو بھی ساتھ لے کے آئے، ہوٹل میں آ کے ٹھہرا۔ جب ہوٹل سے وضو کر کے عمرہ کرنے کے لیے حرم میں جانے لگے، دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، میں نہیں جاتا اندر۔ ماں باپ نے کہا کہ اچھا تم کمرے میں بیٹھو، کمرے میں چلا گیا۔ جب ماں باپ عمرہ کر کے واپس گئے تو بیٹے نے کہا جی میں واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، نہ میں احرام کو مانتا ہوں نہ کسی اور چیز کو مانتا ہوں۔ بیت اللہ کے دروازے سے لوٹ کر وہ بندہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ یا اللہ، ایسا بھی آپ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی دروازے پہ بلا کے بھی لوٹا دیتے ہیں؟ اس لیے کبھی میں نہ آئے دل میں، عجب نہ آئے، خود پسندی نہ آئے، اس آنے کو اللہ پہ احسان نہ چڑھائے کہ میں حج پہ آیا ہوں۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے در خدمت گزاشتت۔ اے دوست، بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو اس کی خدمت کرتا ہے۔ ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے، اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت نے توفیق دے دی، ہم جتنا خدا کا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے۔ ایک سال حج میں ایک میاں بیوی امریکہ سے آئے ہوئے تھے۔ حج سے کچھ دن پہلے ہر چیز پہ تنقید ان کی عادت تھی۔ یہاں واش روم گندے ہوتے ہیں، یہاں کھانا ایسا ہوتا ہے، یہاں بندے ایسے ہوتے ہیں، یہاں ڈیلنگ ایسی ہوتی ہے، یہاں فلاں ایسی ہوتی ہے۔ اوہو، اٹھتے بیٹھتے تنقید۔ ہم نے کئی مرتبہ ان سے گزارش بھی کی کہ جی مان لیا آپ بادشاہ مزاج والے لوگ ہیں اور شاہی زندگی گزارتے آ رہے ہیں، خدا کا واسطہ یہاں یہ سلسلہ کچھ دن کے لیے بند کر دیں۔ مگر نہیں، ان کو اپنے بینک بیلنس پہ ناز تھا، خاوند کا بزنس تھا، ڈالر بہت تھے، من مرضی کی زندگی تھی۔ چنانچہ کیا ہوا، حج منا میں جانے سے کوئی 2-3 دن پہلے خاوند کو مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوا۔ مائلڈ ہوتا ہے جیسے، ہاسپٹل لے گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم کچھ دن ہاسپٹل میں رکھیں گے، اس کو چیک کریں گے۔ ادھر سے منا جانے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے، ڈاکٹروں نے اس مریض سے کہا کہ ہمارے ہاں دستور ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم ایمبولینس پہ اس کو لے کے جاتے ہیں عرفات، اور ایمبولینس پہ ہی اس کو واپس لے کے آتے ہیں، اپنی نگرانی میں عملہ ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، آپ نیت کر لو احرام کی، اور عرفات میں عمل تو کرنا کوئی نہیں ہوتا، وقوف میں صرف دعا ہی کرنی ہوتی ہے نا، وہ بیٹھے بھی کر سکتا ہے، لیٹے بھی کر سکتا ہے، ہر حال میں کر سکتا ہے۔ تو آپ کا وقوف عرفات ہو گیا، پھر بعد میں آپ کو طواف بھی کروا دیں گے جو طواف زیارت ہے۔ یہ 2 بنیادی ارکان ہیں حج کے، عرفات اور طواف زیارت۔ اور اس میں بھی وقوف عرفات سب سے زیادہ اہم، چونکہ اگر کوئی آدمی طواف زیارت نہ کر سکا تو اس کے بدلے قربانی ہے بڑی، لیکن حج ہو جاتا ہے۔ وقوف عرفات کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے۔ جس کا وقوف عرفات رہ گیا اس کا حج اس سال رہ گیا۔ اور اللہ کی شان دیکھو، اگر وقوف عرفات میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے تو کئی ہم جیسے وضو بناتے رہ جاتے اور نفل ہو جاتے، تو سارا کر آ کے حج سے محروم۔ کتنی عورتیں ہوتی
اتنا خرچ کر کے اتنا محبت شوق سے وہاں پہنچتی اور نماز پڑھنے کے دن نہ ہوتے، وہ بھی اس سے محروم۔ واہ میرے مولا، آپ کتنے دانا ہیں، آپ ہم عاجز اور مسکینوں کی کمزوریوں کو جانتے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کیا کہ احرام باندھ کے وہاں صرف پہنچ جاؤ، سویا ہوا بندہ پہنچ جائے، بے ہوش بندہ پہنچ جائے، بیمار بندہ پہنچ جائے، اس کا بھی وقوف عرفات ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وقوف عرفات تو بہت آسان تھا، مگر وہ صاحب تو ناز نخرے والے تھے۔ ڈاکٹر نے جب کہا جی کہ ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ نیت کر لو، کہتے میں نہیں کرتا، میں خدا کا گھر دیکھنے آیا تھا، خدا نے مجھے بیمار کیوں کیا؟ یا اللہ، بھائی بیمار تو دنیا ہو جاتی ہے، جی میں ویسے ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو آیا خدا کے گھر تھا نا، مہمان نوازی کا کوئی حق ہوتا ہے؟ یا اللہ، اب اس کو بڑا سمجھایا، نہیں مانا۔ اچھا، اس کی بیوی، اس کو گروپ والوں نے کہا کہ جی آپ کے خاوند تو ہیں ہسپتال میں اور ان کی کیئر ٹیکنگ تو کر رہے ہیں وہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو پورا گروپ ہے، کئی 100 لوگ ہیں اس میں، تو آپ نیت کر لو 3-4 دن بجائے اس کے کہ آپ ہوٹل کے کمرے میں رہو اکیلی، ساتھ چلو، آپ یہ کر کے آ جانا، پھر خاوند جب ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کہا جی میں نے بھی نہیں جانا، بیوی نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ پورے گروپ نے حج کیا، وہ میاں بیوی بغیر حج کے یہاں سے واپس اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ انسان اللہ کا احسان مانے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس سفر میں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف پہنچ بھی جائے تو اس کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھے کہ دھلنا تھا، میں توبہ تو ٹھیک کر نہ سکا، میرے اللہ نے مجھے ایسے دھو دیا۔ دیکھیں نا، ماں بچے کو پانی ڈال رہی ہوتی ہے، صابن لگا رہی ہوتی ہے، بچہ چیخ رہا ہوتا ہے، اب ماں ظالمہ تو نہیں نہ ہوتی جو بچے کو رلاتی ہے، نہیں، ماں تو بہت شفیق ہوتی ہے، بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے کہ یہ گندا ہے، اسے صاف کرنا ہے، صاف کروں گی میں اسے سینے سے لگاؤں گی، اس سے پہلے کیسے لگاؤں؟ پوٹی لگی ہوئی ہے، اس کو دھونا ہے، اس کو تو بچے کا رونا وہ برداشت کرتی ہے، مگر بچے کو صاف کرتی ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ بندہ حج کے سفر پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت چھوٹی موٹی بھیج کے اس کو بہانہ بنا دیتے ہیں اور بندے کو دھو کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، میرا بندہ میرے گھر آیا تھا۔ اس لیے یہ جو سفر کے اندر چھوٹی موٹی مشقتیں ہیں، ان کو مشقت نہ سمجھا کریں، خوشی سے قبول کریں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جتنا آپ کرتے جائیں گے نا اس سفر کی مشقتوں پر، اتنا اللہ کی طرف سے لیول بڑھتا جائے گا مشقتوں کا۔ صبر کریں گے تو بس نزلے زکام پہ بات سمیٹ دیں گے، کریں گے تو پھر اوپر سے بخار بھی بھیج دیں گے، اور کریں گے تو پیٹ بھی خراب کر دیں گے، کوئی اور اگر کریں گے تو سامان گما دیں گے، اور زیادہ کریں گے تو میاں بیوی کو جدا کر دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہوا، ہمارے قریب کے لوگ حج کے لیے آئے، خامد بھی پروفیسر ہے، بیوی بھی کالج میں پروفیسر ہے، دونوں ایم اے پاس لکھے پڑھے لوگ۔ اللہ کی شان دیکھو کہ جب عرفات کے لیے جانے کا وقت آیا تو خاوند نے بیوی کو بٹھایا اور کہا کہ تم بیٹھو اور میں ابھی فلاں چیز اٹھا کے لاتا ہوں، چھتری اٹھا کے لاتا ہوں۔ اتنی دیر میں پولیس نے اس بس کو بھگا دیا وہاں سے۔ خامد اسی گروپ کی دوسری پٹ پہ بیٹھ گیا کہ عرفات میں اس خیمے میں جا کے مل جاؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ٹریفک بلاک ایسا تھا کہ پہلی بس تو خیمے میں پہنچ گئی، دوسری کو راستے میں انہوں نے روک کے کھڑا کر دیا، میاں بیوی عرفات میں مل ہی نہیں سکے۔
جب عرفات میں نہیں ملے تو مزدلفہ میں کیسے ملتے؟ اب بیوی گروپ کے ساتھ ہے، ان عورتوں کے ساتھ، وہ الگ عرفات کا وقوف کر رہی ہے، الگ آ رہی ہے مزدلفہ میں، پھر مینا میں پہنچی، اور خامد الگ لوگوں کے ساتھ پھر مینا میں پہنچے. کسی بندے کا قصور نہیں اس میں، لیکن اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ میں نے تمہیں سٹریس میں ڈالنا تو ضرور ہے. جلدی مان جاؤ گے اپنی عاجزی، سبحان اللہ، نہیں تو جتنا آ کرتے رہو گے میں اپنا لیول بڑھاتا رہوں گا. میں نے تمہارے آنسو نکلوانے ہیں. تو بھائی جب آنسو ہی نکلوانے ہیں تو ہم شروع سے ہی رو لیں. اللہ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ گناہگار ہیں، پہلے ہی رو لیں، اللہ آسانی فرما دیں گے. اس کا معاملہ تو ایسا ہی ہے. بچہ ہوتا ہے نا تو استاد تھپڑ لگاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے باپ کا؟ کہ بچے کو سمجھائے. اب اول تو تیز نظر سے دیکھتا ہے، اس پہ ہی بچہ سنور جائے تو سبحان اللہ، نہیں تو پھر زبان سے سخت جملے کہہ دیتا ہے، تم بدتمیز ہو، تم فلاں ہو. سمجھ جائے تو بہت اچھا، اس پہ بھی نہ سمجھے تو پھر تیسرا نمبر کہ باپ غصے میں تھپڑ بھی لگا دیتا ہے. تو بھائی بجائے تھپڑ کھانے کے یہ بہتر نہیں کہ ہم شروع سے ہی سمجھانے پہ سمجھ جائیں. تو حج کے سفر کا دستور یاد رکھیں. اسی لیے یہاں ہر بندے کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آپ ذرا غور کر لینا، ہمیں تو سالوں گزر گئے حج میں آنے والے ہر بندے کو. آج کل ایک ٹرم چل پڑی ہے وی آئی پی حج، اور جتنا وی آئی پی حج کرنے والے لوگ ہیں ایسی ایسی ان پر پریشانیاں آتی ہیں، وہ بلیم بھی کسی کو نہیں کر سکتے، ہوتے بھی مصیبت میں ہیں. بھائی حج کا تو یہ حصہ ہے. آپ چلے تھے بخشوانے کی نیت سے، تو بخشوانے کے لیے پھر یہ چیز تو پروسیس ہے نا، ایک کلیننگ پروسیس، اس میں سے تو گزرنا پڑے گا. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ہمارے ایک دوست تھے بیرون ملک کے، ماشاء اللہ تجارت تھی اور مال تھا اور دولت تھی اور من مرضی کی زندگی تھی. وہ حج کے لیے چلے، کہنے لگے کہ میں تو بس وی آئی پی حج کروں گا. ہم نے کہا اللہ نصیب کرے. لو جی، انہوں نے مکہ ٹاور باب فہد کے بالکل سامنے کمرہ لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک گاڑی لی اپنے ٹوٹل سٹے کے لیے. یعنی میں نے اگر 20 دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے تو 20 دن وہ گاڑی دروازے پر کھڑی ہوگی، اس کا ڈرائیور ہر وقت اویلیبل. اور ایک عربی آدمی کو سیکٹری رکھا، پرسنل سیکٹری، کہ میں ہوٹل کے کمرے سے فون کروں گا، جس چیز کی ضرورت ہوگی تم لے کے مجھے لا کے دیا کرو گے. وہ سیکٹری بھی موجود ہے. اب کمرے میں جی وہ شاہی حج کر رہے تھے، کمرے میں بیٹھے فون کر دیتے فلاں چیز چاہیے، ڈرائیور لے آتا کمرے میں. وی آئی پی حج کر رہے تھے. اللہ کی شان. انہوں نے اپنی طرف سے اپنی سہولت کا ہر انتظام کر لیا. مگر پروردگار بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ہوا کیا کہ بیوی نماز کی تیاری کر کے نہائی اور جلدی سے اس نے کپڑے بدلے، اور شوق تھا کہ میں جماعت میں پہنچوں، اور وہ جلدی سے برقع اوپر اوڑھ کر چل گئی مسجد حرام میں. اور اپنے ساتھ نہ کارڈ، نہ رنگ، نہ کوئی ایڈریس، نہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، نہ پرس اس کے پاس تھا. اللہ کی شان کہ جب وہ وہاں گئی نماز میں تو رش تھا، اس کو سن سٹروک ہوا یا کیا، وہ بے ہوش ہو گئی. اب یہاں کا دستور ہے کہ جب کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کو فوراً ہسپتال پہنچایا جاتا ہے. اسی لیے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جو ہمیں رنگ دیتے ہیں یا کارڈ دیتے ہیں وہ ہمیشہ ہر وقت گلے میں ہونے چاہیے. کچھ نہ کچھ کلو مل جائے کہ یہ کون ہے، اس کا مکتب کیا، اس کو پہنچانا کہاں ہے. اب اس کے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں تھا. تو ڈاکٹروں کو نہ نام کا پتہ، نہ ایڈریس کا پتہ. ڈاکٹر نے اس کو ہاسپٹل میں ایک حاجی سمجھ کے ایڈمٹ کر لیا. اب اس کی بے ہوشی لمبی ہو گئی. اللہ کی شان، کوئی مسئلہ ایسا بنا. اب پیچھے خامد صاحب پریشان، جی بیوی نہیں آئی.
مسجد حرام میں ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، رات گزر گئی، اب تو اس کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ اس بندے نے ریڈیو مکہ مکرمہ سے بھی اناؤنس کروایا پیمنٹ کر کے کہ یہ کوائف ہیں بیوی کے، اگر کسی کو کہیں پتہ ہو تو مجھے بتائے۔ کچھ پتہ نہیں۔ اس بندے کے جو 2 دن گزرے وہ ہم جانتے ہیں، بال اڑے ہوئے، آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی، پریشان، میرے پاس آیا، حضرت دعا کریں۔ میں نے کہا آپ VIP حج کریں۔ اب سمجھ میں بات آئی؟ میں آپ کو کیا کہتا تھا؟ میں کہتا تھا نا کہ عاجزی حج کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور آپ کہتے تھے VIP حج۔ اللہ نے آپ کی انا کو توڑ کے دکھا دیا، نہیں نا بیوی مل رہی؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کرو پیسہ خرچ، کہاں ہے بیوی؟ کہنے لگا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پھر ہم اس کو لے کے گئے، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا کی، اللہ مہربانی کی، اس کی بیوی ہوش میں آئی۔ اس نے بتایا میں تو فلاں ہوٹل میں رہتی ہوں۔ انہوں نے ہوٹل فون کیا، ہوٹل والوں نے اس کو بتایا، یہ گیا اور بیوی کو لے کے آیا۔ اب کہنے لگا حضرت بس میں آج زانہ حج کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا بھئی یہی بات تو ہم نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ جب اللہ دیکھنا ہی بندے کی عاجزی چاہتے ہیں تو تم نے میں دکھا کے ضرور مار کھانی ہے۔ کیا فائدہ اس میں دکھانے کا؟ بندے ہیں، بندے کو بندگی سجتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سفر میں کچھ نہ کچھ اوپر نیچے اونچ نیچ ہر بندے کے ساتھ آتی رہتی ہے، اس کو سفر کا حصہ سمجھیں اور صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ پراپر پیارا حج کروا دیں گے کہ یہ تو پہلے ہی رونے والے ہیں، پہلے ہی مجھ سے ڈرنے والے ہیں، پہلے ہی معافیاں مانگنے والے ہیں، ان بیچاروں کو ہم نے کیا کچھ کرنا۔ تو یہ ایک اصول نقطہ سمجھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مال دولت کے زوم میں آ کر جو کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ان کو دروازے پہ بلا کے وہاں سے واپس لوٹا دیتے ہیں، میدان عرفات میں جانے نہیں دیتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ اس لیے ہمیں ان دنوں اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حج کے تمام اعمال آسانی سے کروا دیں گے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی سن لیں کہ جب لوگ حج کے لیے آتے ہیں تو شیطان عمرہ کرنے کے بعد دل میں عبادت کا جذبہ بڑا ڈالتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے اور ہمیں شروع میں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ فرماتے تھے ان دنوں میں شیطان عبادت کا بڑا جذبہ ڈالتا ہے، کہتے ہیں طواف کرو اور دھوپ میں کرو اور بھیڑ میں کرو۔ وہ فرماتے تھے کہ شیطان یہ اس لیے جذبہ ڈالتا ہے تاکہ یہ بیمار ہو، زخمی ہو اور پڑ جائے اور حج کے جو 5 ایام ہیں اس میں عمل کرنے سے محروم ہو جائے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے، فقہا نے بھی لکھا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد اتنا آپ مشقت اٹھائیں جس کو بآسانی اٹھا سکتے ہو۔ بوجھ سے زیادہ اٹھا کے بیمار ہونا بیوقوفی ہوگی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، بیماری کا خیال رکھیں۔ کئی لوگ ان دنوں میں ہلکا نزلہ زکام ہوتا ہے، میڈیکیشن کا خیال نہیں کرتے، اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ نہ نہ نہ، بہت خیال رکھیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ان 5 دنوں کے لیے پریپیئر کرنا ہے۔ اگر ہم بالکل صحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ 5 دن گزار گئے، جیت ہماری ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے موقع ہمیں عطا فرما دیا، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اب آپ خود سوچیں نا کہ اگر 100-200 بندے کسی دنیا کے سخی کے دروازے پہ چلے جائیں اور اس سے جا کر کہیں جی کہ ایک چونی دے دو، تو وہ 100 بندوں کو تو خالی نہیں نا بھیجے گا، چونی دے کے بھیجے گا نا۔
اس دنیا کے سخی کا چونی دینا مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے اپنے گھر آئے بندوں کو بخش دینا یہ آسان کام ہے۔ تو اللہ اتنے بندوں کو خالی تو نہیں نہ لوٹائیں گے، یقیناً رحمت فرمائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جماعت کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھے تو مسئلہ یہ ہے، ایک بندے کی بھی اگر قبول ہو گئی تو اس کی برکت سے پوری جماعت کی نماز قبول۔ اکیلا اکیلا پڑھو تو جس کی چاہیں وہ قبول کریں، جس کی چاہیں ریجیکٹ کر دیں۔ جماعت کی برکت یہ ہے کہ مل کے کام کرو، تو ایک بندے کی نماز بھی اگر قبول ہوگی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقیوں کی بھی قبول فرما لیں گے۔ تو بھائی اتنے لاکھوں لوگ جو حج کے لیے آتے ہیں، تو کوئی تو خوف خدا رکھنے والا بندہ ہوگا نا، کوئی تو پاک دامن عورت ہوگی نا، کوئی تو اللہ کا ولی ہوگا نا۔ اس مجمع میں آخر پوری دنیا سے لوگ چن چن کے آتے ہیں، اولیاء کا مجمع ہوتا ہے، تو اگر ان کا ایک وقوف عرفات قبول ہوا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں کا بھی قبول فرما لیں۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی بہت ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے جو وقوف عرفات کرے اور پھر کہے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی۔ بہت ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے۔ ہاں اگر دنیا کے سخی کو کوئی کہہ دے میں جی اس کے دروازے پہ گیا تھا خالی آیا ہوں، کتنا غصہ آئے گا اس کو۔ تو جو سخیوں کا پروردگار ہے وہ کیسے برداشت کرے گا بھائی؟ کوئی مجھے کہے کہ میں گیا تھا وہاں اور خالی آیا، سبحان اللہ۔ اس لیے حسن ظن رکھیں کہ اللہ نے بلایا ہے تو بلانے کا مقصد یہی ہے، اللہ دینا چاہتے ہیں، اب لینا ہم نے خود ہے، جتنا مانگیں گے اتنا وہ دے دے گا۔ بلینک چیک تو ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ نے پکڑا دیا ہے۔ جتنی توجہ اللہ، جتنا گناہوں سے بچنا، جتنا اللہ کی محبت دل میں ہوگی اتنی بڑی اماؤنٹ ہم اپنے چیک پہ لکھیں گے، اور ہر بندے کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کیش کروا دے۔ جاؤ بھائی بندو، جو مانگا تم نے ہم نے عطا کر دیا۔ تو ہم ان 5 دنوں میں ٹکا کے چیک لکھیں، اور لکھنے کا طریقہ یہ کہ ذکر میں وقت گزرے، گناہوں سے بچیں، دل میں خوف خدا، محبت الہی، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ان چیزوں کا اگر ہم لحاظ خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے کتنے اس امت کے لوگ ایسے تھے ظاہر میں غریب تھے، فقیر تھے، اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے حج کے، حج کر کے گئے۔ کسی کو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ بھی حج کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی حج کر لیا۔ اصل میں وہ حج پہ آئے نہیں، اللہ نے ان کو بلا لیا۔ چنانچہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کے لیے ایسا راستہ کھولا، ایسا راستہ کھولا، سبحان اللہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں جوانی میں جب حج کا بھی موقع نہیں ملا تھا، حج کے لیے بڑا دل تڑپتا تھا، وسائل نہیں تھے، بہت دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے، مگر کوئی سبب نظر نہیں آتا تھا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میرے دل میں اتنا شوق تھا کہ میں حاجی کیمپ جاتا تھا اور حسرت سے حاجیوں کے چہروں کو دیکھتا تھا کہ میں تو اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکا، یہ خوش نصیب چہرے ہیں اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں ان کے چہرے دیکھتا تھا، اور فرماتے ہیں جب حاجی حج کر کے لوٹتے تھے میں ان کو ملا کرتا تھا راستے میں جا جا کے، اور ان کے چہرے دیکھتا تھا کہ یہ حج کر کے اللہ کا گھر دیکھ کے آنے والے ہیں۔ محبت کی انتہا یہ تھی۔ اور واقعی اس کی کچھ دلیل بھی ملتی ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے فریاد کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا انک لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں۔
چونکہ دنیا کے اندر یہ استعداد ہی نہیں کہ اللہ تعالی کی تجلیات کو برداشت کر سکے، تو گویا اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی، پھر امامت فرمانے کے بعد آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے معراج پر۔ جب اللہ سے ملاقات کر کے واپس لوٹے تو کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا اللہ نے کیا تحفہ دیا، نبی علیہ السلام نے بتایا 50 رکعت نماز۔ فرمایا میری امت نہیں کر سکی تھی، حالانکہ تھوڑی سی نمازیں تھیں، تو آپ بھی اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ مانگ لیجئے۔ تو نبی علیہ السلام پھر اوپر گئے، پھر 5 نمازیں، پھر 10 نمازیں، کرتے کرتے 5 نمازیں باقی رہ گئیں، 9 مرتبہ تشریف لے گئے۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا کہ بھئی انبیاء میں سے تو آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ابو البشر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، مگر یہ ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کی؟ نہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، نہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ یہ کیوں وہاں بھائی راستے میں جا کر بیٹھے انتظار میں؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور ان کو دنیا میں منع کر دیا گیا تھا، تو حسرت تو دل میں تھی نا۔ اب جب بیت المقدس میں نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی اور معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ میرے آقا کا دیدار کر کے آئیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام آسمان پر اس لیے راستے میں بیٹھ گئے تھے، میں اپنے محبوب کا دیدار نہ کر سکا، جو کر کے آئیں گے میں ان کا تو دیدار کر سکوں گا۔ اللہ اکبر کبیر، میں ان کا تو دیدار کر سکوں گا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں حج سے آنے والوں کی زیارت کیا کرتا تھا، اتنی تڑپ تھی، اللہ نے راستے کھول دیے۔ چنانچہ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت مرشد عالم کے لیے حج کے ہر سال کے لیے راستے کھول دیے۔ سبحان اللہ، حج کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وسائل نہیں ہوتے، دل تو بہت چاہتا ہے۔ فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے۔ خواب میں اتنا فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے، خواب ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب بھی حج کا وقت آتا، کبھی ادھر سے دعوت کہ حضرت میری طرف سے حج کریں، کبھی ادھر سے دعوت۔ ایسا بھی ہوا 1 سال میں 7 جگہوں سے ٹکٹیں آئیں حج کے لیے، اور جانا ایک طرف سے تھا۔ چنانچہ زندگی کے 27 سال حضرت نے حج کیا، اور 27 سال میں 1 سال ایسا بھی تھا حضرت فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے حج کی دعوت ہی نہیں آئی۔ میں بڑا حیران کہ اس دفعہ کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے کہ حج کے لیے کوئی راستہ کھلے۔ فرمانے لگے جب حج میں چند دن باقی رہ گئے تو جو میرا معلم تھا جس کے پاس میں حج کیا کرتا تھا، معلم نے ٹکٹ بھیجی اور اپنی ٹکٹ پر مجھے حج کے لیے بلا لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرما جو دیا تھا ہم کہہ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے راستے کھل جاتے ہیں حج کے لیے۔ بلکہ جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے اللہ ان کے لیے بھی راستے کھول دیتے ہیں ان کی تڑپ کو دیکھ کر۔ چنانچہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، واقعہ عجیب ہے۔ فرماتے تھے کہ لاہور میں ایک نوجوان تھا گوالا، گوالا کہتے ہیں جو گائے بھینسوں کا دودھ نکالتا ہو۔
مگر دل میں اللہ کی محبت بہت تھی، شوق بہت تھا، اس کو شوق لگ گیا حج پہ جانے۔ اب اس نے کہیں مولانا صاحب سے جمعے میں سنا کہ حج کے لوگ جا رہے ہیں، تو اس کے دل میں شوق ہوا، اس نے کہا میں نے بھی حج پہ جانا ہے۔ اب وہ ادھر سے پوچھ رہا ہے، ادھر سے پوچھ رہا ہے حج پہ کیسے جاتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ بھائی یہاں سے جاتے ہیں اسٹیشن پہ، لاہور اسٹیشن پہ، اور وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کے کراچی جاتے ہیں۔ اس زمانے میں سفینۃ الحجاج کے ذریعے کراچی سے بحری جہاز کے ذریعے لوگ آتے تھے، ابھی حج فلائٹیں شروع نہیں ہوئی تھیں، پرانے زمانے کی بات ہے۔ لو جی وہ پوچھتا پھرا اسٹیشن کیسے جاتے ہیں، کسی ٹیکسی والے نے اسٹیشن پر جا دیا۔ اب وہ اسٹیشن پلیٹ فارم پہ ادھر ادھر پھر رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے میں نے حج پہ جانا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی خرچہ ہے، کہتے نہیں۔ کاغذات ہیں، کہتے نہیں۔ تو پھر کیسے جاؤ گے، کہتے حج پہ جانا ہے۔ اب وہ دن رات ادھر حج پہ جانا ہے ہر ایک سے۔ ایک کنڈکٹر گارڈ ٹرین کا ایسا تھا کہ جس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، وہ کہنے لگا کہ اچھا بھائی ایسے ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ میرے کمرے میں تمہیں سواریوں میں تو بٹھا نہیں سکتا، اپنے کمرے میں بٹھاؤں گا اور تمہیں میں کراچی میں جا کے اتار دوں گا۔ لو جی یہ نوجوان کراچی پہنچ گیا۔ اب اترنے کے بعد پھر لوگوں سے پوچھ رہا ہے بھائی حج پہ جانا ہے، کہاں سے جاؤں؟ لوگوں نے کہا دیکھو ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں مدینۃ الحجاج، وہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں۔ لو جی وہاں چلا گیا۔ اب مدینۃ الحجاج میں لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، پھر رہا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے۔ وہ کہتے پیسے، کہتے نہیں ہے۔ بھائی تمہارا پاسپورٹ تیار، کہتے نہیں ہے۔ ٹکٹ ہے، کہتے نہیں ہے۔ تو کیسے جاؤ گے، کہتے حج پہ جانا ہے۔ اللہ کی شان دیکھے۔ خیر جی اب وہ دیکھے ایک جہاز بھرا حاجیوں سے اور چلا گیا، پھر دوسرا جہاز بھرا چلا گیا، کوئی 3 جہاز یا 4 جہاز چلتے ہوں گے۔ آخری جہاز جب تھا نا تو اس کے دل میں نا ایک خیال آیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں جو حاجیوں کا سامان اوپر پہنچا رہے ہیں، تو یہ ایک لڑکے سے ملا، اس کو کہتا ہے کہ یار سامان بھاری ہے، تم تھک جاؤ گے، اپنی وردی مجھے دے دو، میں تمہاری جگہ یہ سارا سامان اوپر پہنچاؤں گا، اور پھر جب آخری نگ پہنچ جائے گا تو میں اوپر سے کپڑے بدل کے تمہیں تمہاری وردی واپس بھیج دوں گا۔ وہ بھی تھا کوئی تن آسان قسم کا بندہ، اس نے کہا اچھا آج کا دن یہ محنت کرے۔ لو جی اس نے وردی اسے دے دی۔ اس نوجوان گوالے نے وردی پہن لی اور کلی بن کے اس نے سامان پہنچانا شروع کر دیا۔ جب لوگ حج کے یعنی لیے جاتے تھے نا تو دروازہ تھا نا جہاں سے سیڑھیاں چڑھتی تھیں، وہاں چیکنگ ہوتی تھی، وہ فائنل چیکنگ تھی، پاسپورٹ ٹکٹ ہر چیز وہاں کو آئی۔ اب یہ تو تھا کلی، اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ لو جی اس نے سارا سامان اوپر پہنچایا اور پھر اوپر ہی کپڑے بدل لیے اور دوسرے بندے کے ہاتھ وردی نیچے بھجوا دی۔ اب اوپر تو پورا شہر ہوتا تھا، حاجیوں کے ساتھ مل گیا۔ اب حاجیوں کے الگ الگ بستر تھے، کمرے تھے، مگر کچھ حاجی ایسے بھی ہوتے تھے جو جہاز کے عرشے پر آ کر بیٹھ کر سمندر دیکھتے تھے، لہریں دیکھتے تھے، وقت گزارتے تھے اپنا۔ لو جی یہ کبھی اس کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی ادھر بیٹھ جاتا، لوگ سمجھتے بھئی یہ بھی کوئی حاجی صاحب ہوں گے۔ اللہ کی شان کرتے کراتے یہ بندہ جدہ کے قریب پہنچ گیا۔ چونکہ پہلی دفعہ تھا، اس کو پتہ تو تھا نہیں۔ ایک آدمی کو کہنے لگا جس نے پہلے سے حج کیے ہوئے تھے، یار جب جدہ آئے نا قریب تو مجھے بتا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس حاجی صاحب نے اسے بتا دیا، بھئی یہ سامنے جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں نا یہ جدہ ہے، سی پورٹ ہے جدہ کی۔ اس زمانے میں تیل نکلا نہیں تھا تو سادہ زمانہ تھا، تھوڑے لوگ ہوتے تھے۔ لو جی جیسے ہی اس نے روشنیاں بتائیں، یہ نوجوان عرشے کے اوپر آیا اور اللہ کی شان کہ عرشے سے اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ تیرنا آتا نہیں تھا، نیچے گیا تو پھر نیچے ہی گیا۔
وہ حاجی صاحب نے توقع ہی نہیں تھی ان کو کہ یہ ایسے کرے گا. تھوڑی دیر دیکھتے رہے, جب ان کو بندہ نظر نہ آیا تو وہ بھی افسوس کرنے لگے کہ پتہ نہیں اس نوجوان نے کیا کیا. خیر جی, اب اس نوجوان کا پتہ ہی نہیں. حاجی صاحب نے حج کیا, وقوف عرفات کیا, اس کے بعد منا مزدلفہ سارے ارکان کر کے طواف زیارت کیا. حتیٰ کہ حاجی صاحب طواف زیارت کر کے حج کر کے جب مکہ میں گئے تو ایک دن انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا تو بڑے حیران, بھئی تو زندہ؟ کہتے ہیں ہاں. کیسے, کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہتے اگر یہ معلوم کرنا ہے تو میرے ساتھ آؤ. حاجی صاحب ساتھ چلے گئے. جب حرم سے باہر نکلے تو جناب ایک بالکل نئی گاڑی کھڑی ہے, کار کھڑی ہے. کہتے جی اس میں بیٹھ جائیں. وہ حاجی صاحب کار میں بیٹھ گئے, ساتھ پیچھے یہ بیٹھ گیا. ڈرائیور تھا, اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا چلو. لو, ڈرائیور نے گاڑی بھگائی اور ڈرائیور ان کو ایک خوبصورت مکان کوٹھی کے اندر لے کر گیا. وہاں بھی نوکر چاکر موجود ہیں. اس نے شربت پلایا. اس نے پوچھا یار مجھے بتاؤ کیسے تمہارے ساتھ معاملہ ہوا. کہتے اب سنو کہ دل میں شوق بہت تھا کہ حج کرنی ہے, وسائل نہیں تھے. اللہ پہ یقین کیا تھا میرا مولا تو مجھے پہنچا سکتا ہے. میرے لیے پہنچنا مشکل ہے, آپ کے لیے پہنچا دینا بہت آسان ہے. آپ میرے لیے راستہ نکال دیجیے. کہتے جب جدہ سامنے آیا تو میں نے چھلانگ لگائی. تیرنا آتا نہیں تھا, ڈبکیاں کھانے لگا. اب جو لہریں تھیں نا سمندر کی, انہوں نے آہستہ 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 مجھے دھکیل کے کنارے تک پہنچا دیا. جب میرے ہاتھ کنارے کو پڑے تو میرا پیٹ پھول چکا تھا, اتنا پانی میرے اندر جا چکا تھا اور میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا. میں نے ہمت کر کے کنارے کے اوپر آ گیا اور وہاں بے ہوش ہو کے پڑ گیا. اس بے ہوشی کے دوران میرے اندر کا پانی بھی منہ کے راستے نکل گیا. جب مجھے کچھ ہوش آئی تو اب سحری کا وقت قریب تھا. اچھا, اس زمانے میں جب جہاز آتا تھا رات میں تو لنگر انداز ہو جاتا تھا, تو دن میں لوگ آتے تھے, وہ پھر اس کو لوگوں کو چیک کرتے تھے. کہنے لگا میں نے دیکھا کہ بھائی کوئی راستہ ہو تو میں جاؤں خشکی کی طرف, میں نے تو حج کرنا ہے. میں نے دیکھا تو لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا, گرل لگی ہوئی تھی ساری. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ گرل کے پیچھے ایک مکان کا صحن تھا اور وہاں پر دو بندے تھے. وہ ایک گائے کا دودھ نکالنا چاہتے تھے اور ان کو گائے کے دودھ نکالنے کی پریکٹس نہیں تھی. اب ایک اس کو ٹانگوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا اور دوسرا گلاس لے کے اس کے تھنوں سے دودھ نکالنے کی کوشش کرتا تو گائے لات مار دیتی. اور ان کے لیے ایک مصیبت, وہ گائے کے ساتھ کشتی کر رہے تھے, دونوں زور لگا رہے تھے. کہنے لگے جب ان کو میں نے دیکھا تو میں نے وہ گرل جو تھی اس کو کھٹکھٹایا اور اشارہ کیا کہ بھائی اگر تم نے نکالنا ہے تو مجھے آتا ہے یہ دودھ نکالنا. کہتے جب میں نے اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئے. وہ گئے اور انہوں نے گھر والوں سے بات کی. وہ اس جدہ پورٹ کا جو بڑا ڈائریکٹر تھا اس کا گھر تھا. اور اس زمانے میں یہ دودھ کے ڈبے ہوتے نہیں تھے, خشک دودھ, ڈبے کا دودھ جو ہوتا ہے کہ فیڈر میں ڈالو تو ماں بن گئی. اس زمانے میں تو ماں ہی دودھ پلاتی تھی یا پھر گائے کا دودھ ہوتا تھا. اب اس کی بیوی کا جو دودھ تھا نا ماں کا, وہ بچے کو موافق نہیں تھا تو بچہ پیتا نہیں تھا. ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی تو انہوں نے گائے پالی ہوئی تھی اور گائے کا دودھ نکالنا نہیں آتا تھا. تو بچہ کبھی روتا کبھی دودھ پیتا, وہ بڑی مشکل میں تھے. اور نکالنے والوں کو چونکہ پریکٹس نہیں تھی تو وہ گائے سے تنگ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ بندہ کہہ رہا ہے میں نکال دیتا ہوں تو وہ گئے اور پوچھ کے آئے اور انہوں نے ایک دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گئے. کہنے لگے میں گیا, میرا تو کام ہی یہی تھا. میں نے جا کے گائے کی کمر پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ پھیرا. وہ گائے سمجھ جاتی ہے کہ کون پریکٹس والا بندہ ہے اور جانور کو کیسا محبت پیار دیتا ہے. کہتے جیسے ہی میں نے اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرا تو گائے دودھ دینے پہ آمادہ.
وہ تو گلاس میں نکال رہے تھے، میں نے کہا جگ لے کے آؤ. لو جی میں نے پورا جگ دودھ سے بھر دیا. اب وہ تو جی اندر لے گئے تو اندر وہ جو ڈائریکٹر صاحب کی بیوی تھی وہ تو خوشی سے پھولی نہ سمائے، اتنا دودھ کیسے نکل آیا؟ انہوں نے کہا یہ جہاز سے بندہ آیا ہے اتر کے اور اس نے اشارہ کیا تھا ہم لے کے آئے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو جانے نہیں دینا، ادھر رکھنا ہے. لو جی صبح اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ بندہ آیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آ گیا ہے نا، اب اس کو ادھر ہی رکھیں گے، اس کو جانے نہیں دیں گے. لو جی باقی سب کے تو کاغذات دیکھے گئے، مجھ سے کسی نے پوچھے ہی نہیں. ڈائریکٹر صاحب آئے، ملے، مجھے کہنے لگے تم نے ہمارے گھر رہنا ہے. میں نے کہا جی میں نے حج پہ جانا ہے. وہ کہے تو نے گھر رہنا ہے، میں کہوں جی میں نے حج پہ جانا ہے. وہ کہے اچھا تجھے حج کروائیں گے لیکن تو نے یہاں رہنا ہے. جب وہ کہے تو نے یہاں رہنا ہے، میں فوراً کہوں میں نے حج پہ جانا ہے. وہ کہے حج کروائیں گے تجھے لیکن رہنا یہاں ہے. میں نے کہا میں نے حج پہ جانا ہے. اس نے کہا اچھا رہو یہاں. لو جی 2-4 دن جو گزرے، اللہ کی شان کہ وہ جو اس کی بیوی تھی اس نے اپنے والد کو سنائی بات کہ بیٹے کی وجہ سے بڑی پریشان تھی اور اب تو ایک جو ہے نا بندہ ایسا آیا ہے جو گائے کا دودھ نکال لیتا ہے اور اب تو دودھ وافر ہو جاتا ہے، میرا بچہ بھی روتا نہیں، میں بڑی خوش ہوں. اس کے والد نے مکہ مکرمہ میں کوئی 50-60 گائیں پالی ہوئی تھی اور اس کو بھی پرابلم یہی تھی کہ گایوں کا دودھ نکالنا یہاں جانتا کوئی نہیں تھا. اس نے کہا بیٹی تمہیں دودھ میں بھجوا دیا کروں گا، تم اس بندے کو میرے پاس بھیج دو. لو جی انہوں نے گاڑی میں اس بندے کو مکہ مکرمہ، اب وہ نواب آدمی تھا، اس نے کہا بھائی تم نے یہاں میرے پاس رہنا ہے. کہتے میں نے اسے کہا کہ میں نے تو مکہ مکرمہ، میں نے تو حج کرنا ہے، حج پہ جانا ہے. بھائی تم نے یہاں رہنا ہے، وہ کہ میں نے حج پہ جانا ہے. اس نے کہا اچھا بات سنو، تم یہاں کیسے رہ سکتے ہو؟ میں نے کہا حج کروں گا. اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا حج کرنے کے بعد. کہتے میں گھر جاؤں گا، بیوی بچے وہاں ہیں. اس نے کہا ایسا کرو میں تمہیں گھر بھی دیتا ہوں اور بیوی بچوں کا نام پتہ دے دو، اگلا آخری جہاز ہے اس میں تمہارے بیوی بچوں کو بھی بلا لیتے ہیں اور تمہیں حج بھی میں کرواؤں گا. کہتے یہ اس نے گھر مجھے دے دیا، نئی کوٹھی، یہ نئی گاڑی اپنی تھی اس کی، اس نے مجھے دے دی، ڈرائیور میرے پاس ہے، کھانے پینے کی سہولیات میرے پاس ہیں اور حج کے بعد جو جہاز آئے گا وہ میری بچوں کو لے آئے گا. مجھے اللہ نے حج بھی کروا دیا، مجھے اللہ نے مکہ میں ٹھکانہ بھی عطا فرما دیا. تو حضرت مفتی مولانا ادریس کاندھلی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو گوالہ ہی اچھا نکلا. محبت تھی، اللہ نے اس کی محبت کے صدقے سب راستے کھول دیے. تو بھائی جو محبت والے ہوتے ہیں بغیر اسباب کے اللہ ان کو پہنچا بھی دیتا ہے، یہاں ٹکا بھی دیتا ہے. اس لیے یہ اللہ کا ہم پر احسان، اس نے توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے. اب ہم اگلی جو مجالس ہوں گی اس میں حج سے متعلق خاص باتیں بتائیں گے کہ کرنی کیسے ہیں. امید ہے آپ حضرات ان کو پلے باندھیں گے. اللہ عمل کو قبول فرمائے. سبحان ربی العلی وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نماز ہو رہی ہے، جلدی چلیے ذرا مسجد میں.